السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سیوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہی پروگرام آپ ہوم ٹی وی نیوز پر بھی دیکھتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے لیے تو بڑی خوشخبریاں سامنے آ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے کچھ مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور ان میں ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ مذاکرات اب ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ مذاکرات براہ راست ٹیبل پر بیٹھ کر نہیں ہوں گے، بلکہ ثالثوں کے ذریعے ہوں گے، کوئی بات آمنے سامنے بیٹھ کر نہیں ہوگی۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ جو ہے وہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ جی جو پیسے ہم نے یا جو منجمد اثاثے ہم نے ریلیز کیے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ایران میں بحالی کا کام ہوگا، تو ایران کو اجناس جو ہیں جن میں گندم ہے یا باجرہ ہے یا جوار ہے یا جو بھی اجناس خوراک کی چیزیں ہیں، وہ اسے امریکہ سے لینی پڑیں گی۔ دوسرے یہ کہ ادویات بھی اسے امریکن کمپنیوں سے لینی ہوگی۔ تیسرے یہ کہ آبنائے ہرمز ہمارے کنٹرول میں ہوگا، یعنی آبنائے ہرمز پر وہ کوئی ٹول ٹیکس وغیرہ نہیں لگے گا۔ اب ہوا یہ کہ یہ باتیں امریکن عوام کو مطمئن کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کی جانب سے کی گئیں کہ انہوں نے یہ ٹرافی حاصل کر لی ہے، اور انہوں نے ایران کو جو ہے وہ جو رعایت دی ہے یا جو پابندیاں نرم کی ہیں 60 دن کے لیے، تو اس میں امریکن کسانوں کا بھی فائدہ ہوگا، امریکن دوائی کمپنیوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ مگر دوسری طرف سے ایران کی جانب سے بالکل صاف ستھرا، جسے کہتے ہیں چٹا جواب آ گیا ہے، اور وہ چٹا جواب یہ ہے کہ امریکہ اگر ادویات یا اجناس سستے داموں دے گا تو اس پہ غور کیا جا سکتا ہے، لیکن ایران اس کا پابند نہیں کہ وہ امریکہ سے ہی یہ چیزیں خریدے، بلکہ ایران اس معاملے میں بالکل آزاد اور خود مختار ہے، وہ جہاں سے چاہے یہ اشیاء خریدنے کا اہل اور مجاز ہے۔ اچھا، دوسری طرف سے آبنائے ہرمز کی بات ہوئی، تو آبنائے ہرمز کے حوالے سے بھی ایران نے صاف ستھرا یہ کہہ دیا کہ آبنائے ہرمز پر ہمارا ہی کنٹرول ہوگا، اور اس حوالے سے عمان کے ساتھ ایک ڈیل ہو رہی ہے ایران کی، کیونکہ عمان بھی آبنائے ہرمز کے ساتھ منسلک ہے، تو اب یہ دونوں ملکوں کی حدود میں آتا ہے، اور اس حوالے سے ایران عمان کو اعتماد میں لے کر عمان کے ساتھ ایک ڈیل کرنے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں عمان اور ایران دونوں آبنائے ہرمز کے کنٹرول کو اپنے پاس رکھیں گے، یا جو بھی ان کی شرائط ہوں گی جہازوں کی نقل و حمل کے حوالے سے، وہ ایران اور عمان کا اختیار ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ جو تینوں باتیں ہیں یہ تو ایران کی جانب سے رد کر دی گئیں۔ اب بات یہ ہے کہ جے ڈی وینس نے کل کہا تھا کہ ایران نے اس بات پر آمادگی ظاہر کر دی ہے کہ جو عالمی توانائی کی ایجنسی ہے جوہری AIEA، یعنی انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی، تو اس کے انسپیکٹرز کو ایران میں جانے کی اجازت ہوگی تاکہ وہ وہاں ان کے جوہری جو پروگرام ہے اس کا معائنہ اور جائزہ لے سکتے ہوں۔ تو ایران نے اس پر بھی آج اپنا موقف دے دیا ہے کہ وہ اس بات کے پابند نہیں ہے کہ ان لوگوں کو آنے کے لیے پابند ہوں، اور یہ ان کی مرضی پہ منحصر ہے کہ وہ AIEA کو اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ صدر ٹرمپ تو اپنے لوگوں کو یا اپنے عوام کو
مطمئن کرنے کی بڑی حد تک کوشش کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ہم نے ایران سے جو معاہدہ کیا ہے تو ہم ایک فاتح کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے اس میں ایک حوالہ دیا کہ دیکھیں میں نے آبنائے ہرمز کھلوا دی ہے۔ اب صدر صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی 28 فروری سے پہلے آبنائے ہرمز تو کھلی ہوئی تھی، تو اس کو بند کس نے کیا تھا؟ اور ایران پر حملے کا جواز کیا تھا؟ صرف اس مفروضے کی بنیاد پر کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت بننے جا رہا ہے، یا ایران جو ہے وہ خلیجی ممالک پر حملہ کر دے گا، یا ایران جو ہے وہ اسرائیل پر حملہ کر دے گا، تو اس مفروضے پر آپ نے یہ جنگ شروع کی، اور اس مفروضے کے بعد اب آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں نے کھلوا دی ہے۔ تو آبنائے ہرمز تو پہلے سے کھلی ہوئی تھی، یہ تو جب آپ نے جنگ کا آغاز کیا تو ایران نے اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اور پوری عالمی دنیا کی معیشت کو جو ہے وہ دوچار کر دیا مشکلات سے۔ آبنائے ہرمز بند ہوئی تو ایک طرف خلیجی ممالک میں جو اشیاء خورد و نوش اور جو چیزیں آتی تھیں وہ رک گئیں، اور دوسری طرف خلیجی ممالک سے جو آئل ٹینکرز جاتے تھے یورپ اور دیگر ممالک کے لیے وہ روک دیے گئے۔ تو یہ ایران کی طرف سے بند اس لیے کی گئی تھی کہ آپ نے ایران پر حملہ کیا تھا، اور ایران نے آپ کو یہ حملہ کرنے کی جو سزا دی یا جو آپ کے ساتھ بدلہ چکایا وہ یہ کیا کہ اس نے یورپ اور پوری دنیا کو پریشان کر دیا، معیشتوں کو برباد کر دیا، اور معیشت اور اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بہت ہی ابتری کا شکار ہوئے، اور ساتھ ساتھ جو ہے تیل کی قیمتیں کہیں سے کہیں پہنچی۔ تو یہ جو کام تھا یہ ایران کی طرف سے تو پہلے بھی کھلی ہوئی تھی، لیکن آپ نے جب جنگ میں داخلہ کیا تو اس کے بعد ایران نے اسے بطور ہتھیار استعمال کیا۔ اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ جو ایران اب جو کرنے جا رہا ہے تو اس نے تو آپ کو صاف صاف بتا دیا کہ آپ کے کسی مطالبے کے وہ پابند نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جے ڈی وینس نے بات کی آئی اے کے حوالے سے، تو آئی اے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایران نے اپنا موقف واضح کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ ایک صورتحال بن گئی۔ اب لیکن ہم ایک اور منظرنامے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ منظرنامہ بڑا دلچسپ ہوگا، لیکن اس پر جانے سے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے تھوڑا سا یہ ڈسکس کر لیں کہ آج ایران کے صدر مسعود پزشکیان صاحب جو ہیں وہ پاکستان تشریف لائے ہیں، اور یہ پاکستان کا دورہ جو ہے ان کا 28 فروری کے بعد، یعنی ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے بعد کسی بھی دوسرے ملک کا پہلا دورہ ہے، اور یہ ایک روزہ دورہ ہے، لیکن اس دورے کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کا خصوصی طور پر پاکستانی عوام کا، پاکستان کی حکومت کا، پاکستان کے رہنماؤں کا، پاکستان کی پارلیمنٹ کا شکریہ ادا کرنا ہے، جنہوں نے شانہ بشانہ رہ کر ایران کے ساتھ اپنی دوستی اور اپنا برادرانہ تعلق نبھایا، اور مشکل وقت میں ایران کو جو بھی سفارتی اور اخلاقی سپورٹ دے سکتے تھے وہ سپورٹ انہوں نے دی۔ تو یہ ایک گڈ ول گیسچر، خیر سگالی کا دورہ ہے، اور اس دورے میں پھر یقیناً کچھ اور باتیں بھی آئیں گی، اس لیے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان ایک گیس پائپ لائن کا جو ایک منصوبہ تھا وہ بھی امریکہ کی وجہ سے، پابندیاں لگانے کی وجہ سے کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ اب چونکہ پابندیاں ہٹی ہیں تو پاکستان اور ایران اس منصوبے پر بھی کام کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور دیگر جو ایران اور پاکستان کے درمیان معاملات ہیں ان پر بھی گفتگو ہوگی۔ تو آج ان کا بڑا شاندار استقبال کیا گیا، اور آصف زرداری صاحب نے انہیں ویلکم کیا، اور اس کے بعد جو ہے انہیں پریزیڈنٹ کے بعد وزیر اعظم اور باقی جو کابینہ کے ارکان اور فیلڈ مارشل
انہوں نے ان کو بہت ہی ان کا خیر مقدم کیا اور پھر انہیں گارڈ آف آنر وغیرہ پیش کیا. تو یہ ایک بہت ہی یعنی ہائیلی پروٹوکول جو ہے ان کو دیا گیا، جو ایک بھائی چارے کی علامت کے طور پر ایران کے لیے مزید یعنی دوستی کا تعلق بنانے میں بہتری کا سبب بنیں گے. اچھا، اب چلتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے کہ غالب نے کہا تھا کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو ایک ایسا ہی تماشا جو ہے امریکہ میں ہو گیا، اور وہ یہ ہوا کہ صدر ٹرمپ کی جو بھتیجی ہے میری ٹرمپ، اس نے اچانک امریکہ میں ایک ایسا بیان دے دیا کہ جس کے بعد پورا امریکہ جو ہے حیران و ششدر ہے. اور اس نے کہا کہ میرے چچا ڈونالڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ذہنی طور پر ایک مریض ہیں، اور وہ سارا دن جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں، اور وہ نہ صرف ذہنی مریض ہیں بلکہ وہ ایک جسمانی مریض بھی ہیں. اور یہ جو جملہ ہے، یہ جو بیان ہے گھر کے اندر سے، اس بیان کے بعد کرٹیکل ہو گئی یہ سچویشن. اور کوئی امکان ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو میڈیکل بورڈ میں لے جایا جائے اس بیان کو، اور صدر ٹرمپ کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش ہونا پڑ جائے، اور اگر ڈاکٹرز کی رائے اس بارے میں وہی ہو جائے جو میری کا بیان ہے، تو پھر تو صورتحال بہت ہی خراب ہو سکتی ہے. اور اس کے نتیجے میں پھر جے ڈی وینس اسی طرح سے وہ بن سکتے ہیں صدر، جس طرح سے نکسن جب واٹر گیٹ اسکینڈل میں گئے تو اس کے نتیجے میں جو اس وقت کے وائس پریزیڈنٹ تھے وہ پریزیڈنٹ بن گئے تھے. اور اسی طرح سے اگر یہ معاملہ بن جاتا ہے، پھر جے ڈی وینس امریکہ کے صدر بنتے نظر آ رہے ہیں. اور اگر یہ نہیں بھی بنتا، اور جو صدر ٹرمپ کے لیے عوام میں جو جذبات اور جو معاملات ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اگر صدر کو امپیچمنٹ کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی جے ڈی وینس امریکہ کے صدر بن سکتے ہیں. تو بہرحال یہ اس وقت ایک کریٹیکل سچویشن ہے، لیکن ایران کی جانب سے جو سخت موقف اختیار کر لیا گیا ہے، اس نے صدر ٹرمپ کو مزید بوکھلا دیا ہے. اور دوسری طرف جو نتن یاہو ٹرمپ کے ساتھ کر رہا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک طرف ٹرمپ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ جنوبی لبنان میں جنگ بند کر دیں، اور دوسری طرف انہوں نے یہ موقف اختیار کر لیا ہے جو اسرائیل کی سیاسی قیادت اور حکومت نے، کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور جنوبی لبنان پہ ان کا جو قبضہ ہے اس قبضے کو وہ برقرار رکھیں گے اور مزید حملے بھی جاری رکھیں گے. تو اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس کے بعد صدر ٹرمپ کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ اگر میری ٹرمپ کے کہنے کے مطابق نظر آتی ہے یا ہے، تو پھر اس صورت میں صدر ٹرمپ مزید مشکلات کا شکار ہوں گے. اور خلیج کے ممالک میں جو اس وقت امن اور سکون آ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ جے ڈی وینس کے آنے کے بعد اس میں استقلال بھی آ جائے، کیونکہ جے ڈی وینس نتن یاہو کو بہت اچھی طرح سمجھ بھی چکے ہیں اور انہیں شٹ اپ کال بھی دے چکے ہیں. تو آج کے اسی ولاگ میں ہم نے یہ گفتگو آپ سے کی ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، اور پاکستان کے بارے میں ہماری سوچ ہے اس کو پازیٹیو رکھیے، کیونکہ پی ٹی آئی، اسرائیل اور انڈیا اور یو اے ای، یہ سارے کے سارے ناکام لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے خلاف کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے. تو ہمیں اس موقع پر ان کے پروپیگنڈے کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اور اپنے ملک کی عزت و وقار کو بلند اور محفوظ بھی رکھنا ہے. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ جڑے رہیے.
اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. تھینک یو.